حسینیت سے ہوتا ہے، ذکر حسین سے ہوتا ہے، آنسوؤں کے بہانے سے ہوتا ہے، اور اس عظیم عبادت سے ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من بکا علی الحسین لم یبک عیونہ یوم تعمی العیون، جو حسین کے غم میں روئے گا اس دن اس کی آنکھیں نہیں روئیں گی جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوگی۔ عزادارو، آپ میں سے کون ہے جس نے محشر میں حاضر نہ ہونا ہو؟ وہ کون ہے جس کی محشر میں حاضری نہ ہوگی؟ وہ کون ہے جس کو محشر میں عذاب الہی سے بچنا اور اپنی آنکھوں کا خوش و خرم ہونا اس کی زندگی کا مقصود نہ ہو؟ جس کو اللہ نے یہاں آنکھیں دی ہیں، کیا وہ چاہتا ہے نہیں کہ محشر میں بھی مجھے آنکھیں ملیں؟ کیا وہ چاہتا ہے یا نہیں کہ محشر میں میری بصارت و بصیرت دونوں محفوظ رہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، ہم اسے روز محشر اندھا معشور کریں گے، اور وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں معشور کر دیا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو ان آیتوں کو بھول گیا تھا، آج ہم تجھے بھول گئے، آج ہم نے تیری کوئی پرواہ نہیں کی۔ پس معلوم ہوا میرے دوستو، ذکر خدا سے اعراض کرنا اور یاد الہی سے منہ موڑنا یہ انسان کے اندھا معشور ہونے کا باعث ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری نماز میری یاد کے لیے قائم کیا کر، اقم الصلاۃ لذکری۔ اور آپ قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ندا آئے تو کیا کرنا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذکر اللہ کے ذکر کی طرف ذرا تیزی سے جانا۔ معلوم ہوا اللہ نے بہت سارے مقامات پر نماز کو اپنے ذکر کا نام دیا ہے، ذکر خدا کا نام دیا ہے، اور پھر اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اسے روز محشر اندھا معشور کریں گے۔ جو نماز سے نفرت کرے گا، جو نماز سے پشت پھیرے گا، جو نماز کے حق میں بے پرواہی کرے گا، جو نماز کی تخفیف کرے گا، جو نماز کی توہین کرے گا، اگرچہ کہ وہ منبر حسین پہ بھی کیوں نہ آئے، نحشرہ یوم القیامت اعمی، ہم اسے بروز محشر اندھا معشور کریں گے۔ اس لیے اے حسینیو، کسی ایسے مقرر کو حسینیت کا ترجمان نہ سمجھو جس کی گفتگو تیرے دل میں نماز کی عزت کو کم کرے، جس کی گفتگو تیرے دل میں نماز کی حیثیت کو ڈاؤن کرے، اس کی حیثیت کو کم تر کرے، یا وہ نماز کی ہتک کرے، یا وہ نماز کی توہین کرے، اور وہ کہے فلانے نے پڑھی تھی اور فلانے نے نہیں پڑھی تھی۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دو، مجھے کسی کی نماز کی بات نہ کر، مجھے اس نماز کی بات کر جو تیروں کے سائے تلے پڑھی گئی، مجھے اس نماز کی بات کر جو میدان کربلا میں پڑھی گئی، مجھے اس نماز کی بات سنا جو چھنی ہوئی چادروں والوں نے پڑھی، جن کے کانوں سے زیور چھن گئے، جن کے سروں سے چادریں چھن گئی، جن کے خیمے جل گئے، جن کے بچے بکھر گئے، اور جن کے سامنے مظلوم کا لاشا پڑا ہوا تھا، کہیں علی اکبر، کہیں قاسم، کہیں اون و محمد، کہیں دور ابو الفضل العباس، بھرا ہوا ہے میدان کربلا شہدائے کربلا کے جنازوں سے، اور کھڑی ہے بنت زہرا کعبہ کا رخ کر کے اور کہہ رہی ہے اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب بتا، جس کا حسین مارا جائے
جائے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، جس کا علی اکبر شہید ہو جائے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، جس کا علی اصغر سینے پہ تڑپ کے جان دے دے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، جس کا عباس گرے اور حسین کہے الان انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اور وہ بہن کہے الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم ہوا ذکر خدا کی شان بہت بلند ہے، نماز الہی کی شان بہت بلند ہے، اور اس لیے جو شخص نماز سے دور وہ اپنے روز محشر اندھا ہونے کا فیصلہ کر لے، اور اگر بچنا چاہتا ہے اندھا ہونے سے روز محشر تو ایک ہی چارہ ہے کہ ذکر خدا سے محبت لگائے۔ اور ذکر خدا کا ایک پہلو یہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ لوگوں اپنی مجلسوں کو پر رونق کر دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر میرے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور حسین کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کو اللہ نے ذکر حسین کی سعادت سے بہرور کیا ہے۔ آؤ اپنے قلوب کو باز کرو، اپنے اوقات کو فارغ کرو، اپنی مصروفیات کو مختصر کرو، اور ذکر خدا و ذکر رسول و ذکر علی و ذکر حسین و ذکر محمد و آل محمد و ذکر کربلا کے لیے اپنا کچھ وقت وقف کرو، تاکہ تمہارے سال کا آغاز اس عبادت سے ہو جس سے کوئی قوم اس کا آغاز نہیں کرتی۔ لوگ ناچ گانے سے آغاز کرتے ہیں، لوگ شراب و کباب سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بصدقے اس لہو کے جس کے قطرے نے کربلا کی خاک کو خاک شفا بنایا، اس سعادت سے بہرور فرمایا ہے۔ اس لیے اس کو فقط ایک رسم نہ سمجھیے، اس کو ایک سعادت الہی اور نعمت ربانی سمجھیے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کے متعلق روزانہ دعا مانگتے ہو، اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خداوندہ ہمیں اس راہ حق کا سچا راہی قرار دے، اور ان تمام اطوار و اعمال سے محبت عطا فرما کہ جو کربلا والوں کے لیے مناسب اور شان کے لائق ہیں، اور ان تمام بدکاریوں سے نفرت عطا فرما کہ جو اس کا دوسرا نام یزیدیت ہے۔ خداوندہ ہمیں حسینیت پر جینا نصیب فرما، حسینیت پر مرنا نصیب فرما، اور حسینیت پر دوبارہ محشور ہونا نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔